ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ جیتنے والے لکھتے ہیں. ایک سمپل کلین آئیڈیا ہی ہے، مگر کیا یہ سچائی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پوری کہانی کبھی بھی بتائی نہ گئی ہو. ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ تاریخ ایکچولی جیتنے والے نہیں لکھتے، بلکہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو آخر میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ملکوں کے اندر پریس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ لوگ جو پرنٹنگ پریس کلاس روم کی جو نصاب ہوتا ہے جس کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ویلنس کا بتاتے ہیں تاریخ کے اندر، ہمیں ہیروز کا بتاتے ہیں تاریخ کے اندر. اور کچھ ایسے کیریکٹر ہوتے ہیں جو یہ لوگ تقریباً تاریخ سے غائب کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو گرینڈ اسپالنگ ایپک ہے جس کو ہندوستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ کہتے ہیں، ایک ساگا آف ڈیفائنس اگینسٹ دا گریٹسٹ ایمپائر ان دا ورلڈ. ہم سب اس کی ہیڈ لائنس کو جانتے ہیں. گاندھی جی، سینٹ فار نان وائلنس. جواہر لال نہرو، دی آرکیٹیکٹ آف اے نیو نیشن. محمد علی جناح، دا فادر آف اندر نیو نیشن. ان کے چہروں کے اوپر مجسمے بنائے جاتے ہیں، ان کی شکلوں کو کرنسی نوٹوں کے اوپر چھاپا جاتا ہے. مگر اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک اور شخص تھا، ایک فارمیڈیبل بریلینٹ، پرہیپس اپنے زمانے کا سب سے ڈینجرس مائنڈ، ایک وہ شخص جو ایک گراس روٹ سے ایک ڈسپلنڈ موومنٹ کو سٹارٹ کرتا ہے، لاکھوں نہیں شاید کروڑوں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایک ایسا شخص جو برٹش ایمپائر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے. اس کا جو انٹلیکٹ ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. انفیکٹ البرٹ آئنسٹائن کا وہ دوست ہوتا ہے، اور البرٹ آئنسٹائن دنیا کے مشہور ریناؤنڈ فزسسٹ اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں. ایک ایسا شخص جس کو میتھوڈیکلی تاریخ کی کتابوں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. یہ ایک فارگوٹن فگر کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک فٹ نوٹ ان ہسٹری کی کہانی نہیں ہے، مگر ایک ایسا شخص جس کی کہانی کو ڈیلیبریٹلی اریز کر دیا گیا تاریخ کے اندر سے. دس از دا اسٹوری آف علامہ عنایت اللہ خان مشرقی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس نام کو پہلی دفعہ سنا ہو، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹینٹ نہیں بنایا جاتا، اس کے اوپر ٹی وی پہ بات نہیں کی جاتی. انفیکٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کتابیں بھی نہیں لکھی جاتی. پچھلے دنوں ایک کتاب، بلکہ کچھ عرصہ پہلے یہ کتاب آکسفورڈ پریس نے شائع کی تھی، علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، اے پولیٹیکل بایوگرافی. یہ کتاب بھی شاید نایاب ہے اور آپ کو بہت ہی مشکل سے ملے. ایک کیمبرج ٹرینڈ میتھمیٹیشین جو دنیا کو میتھمیٹیکل ایکویشنز میں دیکھا کرتا تھا، ایک ریلیجیس اسکالر جس کی جو میگنم اوپس ہے، جو اس کی سب سے مشہور کتاب ہے، اس کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا. دا فاؤنڈر اینڈ انڈسپیوٹیڈ لیڈر آف اے پاورفل اینڈ انسٹاپیبل خاکسار موومنٹ. ایک ریڈیکل آلموسٹ یوٹوپین ویژن دیا اس نے، ایک یونائٹڈ مسکولر انڈیا کا، ایک ایسا ویژن جو ٹیریفائی کرتا تھا برٹش کو. بٹ ان دی اینڈ ہوا کیا؟ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی موومنٹ کو تہس نہس کر دیا گیا، اور اس کی آواز کو سائلنس کر دیا گیا. اس ویڈیو کو جو لوگ سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو کمپلیٹلی پوری طرح دیکھیے گا، کیونکہ آپ بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو تاریخ کو صرف اس نیریٹو سے پڑھتے ہیں جس نیریٹو سے سنانے والے ہمیں سنانا چاہتے ہیں. اس شخص کی کہانی، علامہ عنایت اللہ مشرقی کی کہانی، انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری تاریخ کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسی مٹی سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف برٹش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، بلکہ انٹلیکچولی بھی وہ برٹش کے یا انگریزوں کے سپیریئر تھے. ان کو اتنی، ان کی کہانی کو تھرلی بری کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جو آنسر ہے یہ ایک انکمفرٹیبل اور ڈیپلی انسیٹلنگ سچ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہندوستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ جو ہے، وہ جو ٹریجڈی آف انڈیپینڈنس ہے، اس میں ایکچولی ہوا کیا. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. امرتسر 1888 میں عنایت اللہ خان مشرقی ایک پڑھے لکھے اسکالر شپ سے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے مغل امپائر کے اندر بھی اور سکھ امپائر کے اندر بھی کام کیا، اور اپنے شروع کے بچپن سے ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ جو بچہ ہے عنایت اللہ خان مشرقی، یہ صرف ذہینی نہیں ہے بلکہ انٹلیکچولی شاید انتہائی زیادہ قابل ہے، انتہائی زیادہ تیز ہے. اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 19 سال کی، صرف 19 ایئرز آف ایج میں انہوں نے ماسٹرز ان میتھمیٹکس پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا. یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ریکارڈ سمجھا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ وارم اپ کرنے کے بعد، یعنی ماسٹرز ان میتھمیٹکس کے بعد، ہی وینٹ اسٹریٹ انٹو دا لائنس جین، یعنی کہ کیمبرج یونیورسٹی، انٹلیکچوئل ہارٹ آف دا برٹش ایمپائر. ایک ایسی ایمپائر جس کو ایونچولی علامہ عنایت اللہ خان مشرقی اوور تھرو کرنے کی
کوشش کریں گے, جستجو کریں گے. کیمبرج یونیورسٹی میں جب وہ گئے تو ان کی بریلینس نہ صرف کنفرم ہوئی بلکہ اس کو لیجنڈری سمجھا جاتا تھا. 5 سال کے اندر, صرف 5 سال کے اندر ایک انکریڈبلی ریئر ڈسٹنکشن, ارننگ آنرز ان ملٹیپل ٹرائپوسز. یعنی کہ کیمبرج یونیورسٹی کے جو انتہائی مشکل فائنل ایگزامز ہوتے ہیں 3 سبجیکٹس کے اندر, یعنی میتھمیٹکس, میکینیکل سائنسز اور اورینٹل لینگویجز کے اندر انہوں نے ایگزامینیشن کو پاس کیا. برٹش پریس اس زمانے کی جو کسی کی تعریف نہیں کرتی تھی, بہت ہی زیادہ ریزرو پریس تھی, وہ بھی ان کی تعریفوں کے گن گایا کرتی تھی. مگر شروع سے ہی علامہ مشرقی کا جو ذہن تھا وہ انٹلیکچوئل ہونے کے علاوہ ایک لیڈ کرنے کا ذہن تھا, یعنی کہ ان کو لیڈرشپ جو کوالٹیز تھیں ان کے اندر وہ شروع سے دیکھی جا سکتی تھی. جب وہ انڈیا واپس آئے تو ہی واز اپوائنٹڈ دا وائس پرنسپل آف اسلامیہ کالج پشاور. ان کی ایج صرف 25 سال تھی, جو بعد میں یعنی 2 سال کے بعد یعنی 27 سال کی عمر میں ان کو اسلامیہ کالج پشاور کا پرنسپل بنا دیا گیا. ایک انٹرسٹنگ بات جس کو اگین ہم اس تاریخ کے اندر نہیں پڑھتے, یہ جو برٹش امپائر تھی ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ انڈیا کے اندر سے جو برائٹسٹ لوگ ہیں, جو سب سے زیادہ تیز بریلینٹ لوگ ہیں, ان کو امپائر کا حصہ بنا دیا جائے. یعنی برٹش نے ان کو نائٹ ہوڈ یعنی سر کا خطاب دینے کا بھی کہا. اس کے علاوہ اگر وہ یہ لے لیتے تو وہ ایک ایلیٹ کا حصہ بن جاتے جو اس زمانے میں ہندوستان کے اندر جو ہندوستانی ایلیٹ تھی. اس کے علاوہ ان کو امبیسڈر بننے کی بھی آفر کی گئی برٹش امپائر کی طرف سے, مگر ان تمام باتوں کو عنایت اللہ مشرقی نے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ ایک ایمپائر کے سسٹم کا ایک کاگ بن جائیں. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک مچ گرینڈ اسکیل کے اوپر, ایک انتہائی ڈینجرس مشن کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے تھے. ان کے جو آئیڈیاز ہیں علامہ مشرقی کے, آہستہ آہستہ وہ ریوربریٹ ہونے شروع ہو گئے گلوبلی. ان کا جو ماسٹر پیس ہے تزکیہ, یہ ایک ریلیجس ٹیکسٹ ہے, یعنی ایک سٹننگ کامنٹری ہے قرآن شریف کے اوپر تھرو دی لینس آف کولڈ ہارڈ سائنس. یہ اتنی زیادہ پروفاؤنڈ انٹلیکچوئل شاک ویو جب 1925 میں یہ کتاب ریلیز ہوئی تزکیہ کہ اٹ واز نامینیٹڈ فار دا نوبیل پرائز. مگر ایک کنڈیشن تھی, جس طرح اس زمانے کے اندر یہ جو ریسسٹ گلوبل ایمپائرز چل رہی تھی, کنڈیشن یہ تھی جو کہا یہ گیا علامہ مشرقی کو کہ جو تزکیہ ہے جو اردو میں لکھی گئی تھی, اس کو کسی ویسٹرن لینگویج کے اندر اگر آپ ٹرانسلیٹ کروا دیں گے تو اس کو نوبل پرائز ملنے کا بہت زیادہ چانس ہے. ایک ڈیفائنڈ مشرقی نے منع کر دیا, انہوں نے فلیٹ آؤٹ ریفیوز کر دیا. ان کا یہ انسلٹ ہے اردو زبان کی, جو ایک بہت ہی وسیع اور ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے, کہ میں اپنی کتاب کی ٹرانسلیشن کسی مغربی زبان کے اندر کروں. ایک انکریڈبل ذہن تھا ان کا. علامہ مشرقی کا یہ خیال تھا کہ تزکیہ اتنی خوبصورتی سے لکھی گئی ہے, یہ کتاب اردو زبان میں اٹ کین اسٹینڈ آن اٹس اون. یہ جو انکریڈبل ذہن تھا علامہ مشرقی کا, جو لاجک, سائنس اور فائر آف فیتھ کو فیوز کرتا تھا, یہ انفیکٹ جو البرٹ آئنسٹائن تھے جو زمانے کے سب سے ذہین انسان سمجھے جاتے تھے, اس کو بھی اس نے اٹریکٹ کیا. اور انفیکٹ البرٹ آئنسٹائن اور علامہ مشرقی کے درمیان خاصی تعداد میں خط و کتابت ہوئی, اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھا کرتے تھے. یہ جو بیک گراؤنڈ ہے علامہ مشرقی کا, اس نے جنم دیا ون آف دا موسٹ ڈسپلنڈ اینڈ فیئرڈ ماسٹ موومنٹ ان دا برٹش ایمپائر کو. 1931 1931 میں علامہ مشرقی نے ریزائن کر دیا پرنسپلشپ سے اسلامیہ کالج پشاور کی, اور انہوں نے وہاں پہ وہ تحریک سٹارٹ کی جو ریوربریٹ ہوتی تھی طاقت کے ایوانوں میں, اور اس تحریک کا نام تھا خاکسار موومنٹ. یہ جو لفظ ہے خاکسار, یہ فارسی سے نکلا ہے. خاک یعنی مٹی اور سار یعنی زندگی. اس کی رفلی ٹرانسلیشن خاکسار کی بنتی ہے کہ دا ہمبل ون, یا وہ جو مٹی سے ملا ہو, مٹی کے ساتھ چلتا ہوں. یہ جو ہیوملٹی ہے, یہ جو فلسافیکل آئیڈیا ہے, یہ اس آرگنائزیشن کی بیک بون تھا. یہ کوئی کلب نہیں تھا ویل ڈریسڈ لوگوں کا کہ وہ اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے بات کرتے. یہ ایک موومنٹ تھی جو عام آدمی کے لیے موومنٹ تھی. یہ جو مٹی ہے اس ہندوستان کی, اس کی گلیوں کے اندر سے, اس کے شہروں کے اندر سے یہ موومنٹ اپنی انسپریشن ڈرا کرتی تھی. یہ امپاور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی عام ہندوستانیوں کو, ریگارڈلیس آف در کاسٹ, کریڈ, ریلیجن. یہ موومنٹ تمام ہندوستان کے لوگوں کے لیے تھی. آبجیکٹیو اس کا بڑا سمپل تھا. آبجیکٹیو یہ تھا کہ پولیٹیکل جارگن کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا جائے, اور ڈائریکٹ پاورفل ڈسپلن کے ساتھ, سیلف ریلائنٹ
انڈیا کی کوشش کی جائے اور سیلف لیس سروس تمام کمیونٹیز کے لیے اور اچیونگ کمپلیٹ انڈیپینڈنس فرام دی برٹش ایمپائر۔ یہ جو آرگنائزیشن تھی خاکسار موومنٹ، یہ اس کا جو فاؤنڈر تھے عنایت اللہ مشرقی، ان کی سوچ کے اوپر مبنی تھی، اس کی سوچ کے اوپر بیس تھی، میتھمیٹیکل پریسیشن کے اوپر بیس تھی، آلموسٹ ایک پیرا ملٹری یا آپ سمجھ لیں کہ ملیشیا کی طور پہ، ملیشیا کی طرز پہ بنائی گئی تھی۔ اس کے جو ممبر تھے ان کو خاکسار کہا جاتا تھا اور یہ آئیڈینٹیکل خاکی کلر کا یونیفارم پہنا کرتے تھے، اور اس یونیفارم کے دو پرپس تھے۔ ایک پرپس یہ تھا کہ ایک ظاہر ویژول ایکولائزر تھا، جو دیکھتے تھے ان کو ایک تنظیم نظر آتی تھی، مگر یہ کلاس ڈسٹنکشن کو بھی ختم کرتی تھی کیونکہ ہر شخص ایک ہی قسم کے کپڑے پہن کے چلتا تھا، اور جو سمبل تھا ان کا کنیکشن مٹی کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہر خاکسار کے ہاتھ کے اندر ایک اسپیسیفک ٹول ہوا کرتا تھا، ایک بیلچا ہوا کرتا ہے جو اسپیڈ، اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ ایک سمبولکلی بریلینٹ آئیڈیا تھا، ایک جینیس آئیڈیا تھا، کیونکہ بیلچا جو ہم ہندوستان پاکستان میں لوگ رہتے ہیں برِ صغیر میں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ویپن نہیں ہے، یہ ایک ایمبلم ہے پرپس کا، ایک ہیومنٹی کے لیے ڈگنیٹی آف لیبر کا یہ سمبل ہے۔ اس کے علاوہ جو خاکسار کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ کو لیول کرنا ہے، لٹرلی بھی، یعنی کہ روڈیں بنا کے، سینیٹیشن کر کے لوگوں کے لیے، اور کمیونٹیز کو، اور جو برٹش ایمپائر جن کو ڈیوائیڈ کر رہا تھا، جن کمیونٹیز کو، ان کو ساتھ میں جوڑ کے لانا ہے۔ ان کا جو روز مرہ کا کام تھا خاکسار کا وہ یہ تھی کہ ڈیلی ڈرلز کے اندر حصہ لینے، اس کے علاوہ موک بیٹلز بھی اسٹیج کیا کرتے تھے، ایک ریلنٹلیس پبلک سروس پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کرتے تھے، یعنی کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اور ایک یونیفائڈ فورس تھی یہ خاکسار موومنٹ۔ یہ جو موومنٹ تھی خاکسار، یہ جنگل کی آگ کی طرح ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ چند ہی سالوں کے اندر چند 100 فالوورز جو لاہور سے یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے جو رینکس ہیں وہ ایکسپونینشلی سویل کر گئے۔ کہتے ہیں کہ 1940 تک اس کی جو ممبرشپ ہے یہ لاکھوں شاید کروڑوں کے اندر تھی، اور اس کی جو ایکٹیو برانچز تھیں وہ سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ انفیکٹ جو مشرقی ہے، علامہ مشرقی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی پرائیویٹ آرمی بلڈ کر لی تھی جو ڈسپلن بھی تھی، یونیفارم بھی تھی، اور فیئرسلی لائل تھی اپنے لیڈر کے ساتھ۔ یہ ویژن جو ہے یہ ریڈیکل یونٹی کا ویژن تھا جو اس وقت تک، یعنی 1940 تک، یہ جو 2 نیشن تھیوری بھی آ چکی تھی، اور اس کے علاوہ کانگریس ہندوستان کی جدوجہد کر رہی تھی، مسلم لیگ پاکستان کی جدوجہد کر رہا تھا، مگر علامہ مشرقی کے خیال میں وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جو ایسکیلیٹنگ کانفلکٹ ہے ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان، یہ ایک بیماری ہے جو اگنورنس اور یہ جو مینیپولیشن ہے پولیٹیکل ایلیٹ کی طرف سے، یہ اس بیماری کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ خاکسار جو ہے وہ یونٹی کو خالی پریچ نہیں کرتے تھے بلکہ یونٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن سائیڈ بائی سائیڈ مارچ کیا کرتے تھے ہندوستان کی سڑکوں پہ، ہندوستان کے شہروں میں۔ یہ جہاں پہ قحط پڑتا تھا، فیمن آتا تھا، یہ اس کی ریلیف کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ یہ جو لوگ زیارتوں پہ جاتے تھے ان پلگرمز کی سیکیورٹی کا بھی کام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو کمیونل رائٹس ہوتے تھے جہاں پہ، وہاں پہ بھی ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ انفیکٹ اگر تصویریں آپ کو ملیں تو جہاں پہ کمیونل رائٹس ہوتے تھے 2 محلوں کے بیچ میں، یہ ہیومن چین کو بنا لیتے تھے تاکہ جو ونریبل نیبرہڈز ہیں ان کے اندر کوئی قتل و غارت نہ ہو سکے۔ کلونیل ہندوستان کے اندر، 1940 کے ہندوستان کے اندر، مگر یو سمپلی کی ناٹ بلڈ این آرمی جس میں 5 سے 10 لاکھ لوگ ہوں اور آپ کے دشمن نہ ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہندوستان کی جو 2 بڑی پولیٹیکل فورسز تھی جو آزادی کے لیے موومنٹ چلا رہی تھی، اس کے علاوہ جو برٹش ایمپائر تھی وہ انٹرینچ تھی ہندوستان کے سسٹم کے اندر، اور وہ اس قسم کی آرمی کو شاید برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ان کو یونیفارم نظر آتے تھے، ان کو یہ جو ڈرلز کرتے تھے ڈیلی خاکسار وہ نظر آتے تھے، اور یہ جو لائلٹی تھی خاکسار کی اپنے لیڈر کے ساتھ، یعنی علامہ مشرقی کے ساتھ، یہ انتہائی زیادہ کھٹکتی تھی۔ یہ ایک ان کا یہ خیال تھا کہ ایک آرگنائزڈ آرمی جو ہے یہ ایک ریبیلین کو فیول کر سکتی ہے ہندوستان کے اندر، مگر انٹرسٹنگلی برٹش ایمپائر جو ہے وہ واحد پرابلم نہیں تھی علامہ مشرقی کا۔ یہ جو ان کمپرومائزنگ ان کی آئیڈیالوجی تھی، جو انٹلیکچولی وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ ایک ڈائریکٹ کولیجن کورس تھا ان کی آئیڈیالوجی کا
جو دو لارجسٹ پولیٹیکل فورسز تھیں اس زمانے میں ہندوستان کی، یعنی انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ. تھوڑی سی علامہ مشرقی کے آئیڈیاز اور ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر بھی بات کرنا اس وقت انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی انشیکیبلی اپوز تھے ہندوستان کے پارٹیشن کے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، لیجیٹمیٹ سلوشن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کلاسک برٹش ٹیکٹک ہے ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ بلیو یہ کرتے تھے کہ اگر ان دونوں ملکوں کی پارٹیشن ہوگی تو یہ کلونیل ٹریپ ہے، اور یہ انشور یہ کرے گا کہ انڈیپینڈنس کے بعد ایمپائر جو ہے، برٹش ایمپائر، یہ اپنی انفلوئنس کو مینٹین کرتی ہے اس علاقے کے اوپر. یعنی کہ دو ملک بن جائیں گے، دونوں جو ہیں وہ قدرے کمزور ہوں گے اور آپس میں ایٹرنلی ہاسٹائل ہوں گے، جو ظاہر ہے ہمیں اب 2025 میں سمجھ آتا ہے کہ ان کی جو پریڈکشن تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ لاجک جو ہے ان کی وہ یہ تھی کہ ہندوز اور مسلم اور سکھ کئی صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، اور اگر اس ملک کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایک ٹورنٹ آف بلڈ، یعنی لوگ جو اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، وہ اپنے خون سے یہ قیمت ادا کریں گے. ہندوستان کی پارٹیشن کی کیوس ہوگا، ایکسٹریمزم بڑھے گی، اور اس کے علاوہ جو سب کانٹیننٹ میں کئی جنریشنز اس پارٹیشن کا وزن برداشت کریں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو پارٹیشن کو پش کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے سیویئرز نہیں ہیں. یعنی انتہائی زیادہ پاورفل آئیڈیا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو کانگریس کے لیڈرز ہیں، مسلم لیگ کے لیڈرز ہیں، ایکچولی سیویئرز نہیں ہیں، یہ پاور ہنگری اپرچونسٹ ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مس لیڈ کرتے ہیں اپنے فالوورز کے، بلکہ پورے ہندوستان کو، تاکہ ان کا اپنا کریئر جو ہے برٹش ایمپائر کی خدمت کرنے کا اس کے اندر ترقی ہو سکے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سٹانس ہے ان کا، چونکہ وہ مسلمان تھے تو وہ محمد علی جناح، فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان، ان کے خیالات کے ڈائریکٹ کولیجن میں تھا. تو ان دا مین وائل جناح صاحب جو ہے وہ میٹیکولسلی اپنا کیس بلڈ کر رہے تھے فار پاکستان ان فرنٹ آف دی برٹش ایمپائر. وہ اسپوکسمین سمجھے جاتے تھے انڈین مسلمس کے. مشرقی کی جو میسو انفلوئنس تھی، ملٹی فیتھ موومنٹ تھی، اور وہ کانٹرڈکٹ کرتی تھی ہر اس بات کو جس کو جناح صاحب کلیم کیا کرتے تھے برٹش کے آگے. مشرقی ایکچولی واز ٹرائنگ ٹو یونائٹ دا مسلمز اینڈ ہندوز آف انڈیا کے وہ ریولوشن کے ذریعے برٹش کو باہر بھگائیں. اور جناح صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ ریولوشن کے ذریعے، ایک موومنٹ کے ذریعے، آرمڈ موومنٹ کے ذریعے برٹش کو ہٹایا جا سکتا ہے، یہ ایک امپاسبل. اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ آگے چل کے ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جو کبھی بھی سچ نہیں ثابت ہوگی. دین ون ڈے آن 19 مارچ 1940 کو دس آل کیم ٹو ہیڈ. یعنی کہ یہ تمام جو پریشر بلڈ ہو رہا تھا ہندوستان کے اندر، اس کا آمنا سامنا ہو گیا. جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اس تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. 23 مارچ 1940، اس سے 3 دن پہلے یعنی 19 مارچ 1940 میں لاہور کے اندر ایک 300 خاکسار لوگوں کا ایک پروٹیسٹ مارچ ہو رہا تھا اس بات کے خلاف کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی، برٹش راج تھا، اس نے بین کر دیا تھا خاکسار کی موومنٹ کو اور ان کی پولیٹیکل ریلیز کو. تو اس کے خلاف ایک مظاہرہ کیا جا رہا تھا لاہور کے شہر میں. اس کا سامنا کیا گیا ہیویلی آرمڈ برٹش پولیس کی طرف سے، وہ لوگ جو برٹش راج کو سرو کرتے تھے. جس طرح ہم جلیاں والا باغ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نہیں پورا ہندوستان میں جلیاں والا باغ 1919 کے واقعے کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. تو یہ جو 19 مارچ 1940 کا واقعہ ہے، جب 300 خاکسار کے اوپر گولی چلانے کا حکم دیا گیا پولیس کی طرف سے، یعنی حکومت نے یہ حکم دیا کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں چلائی جائیں. ایسٹیمیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 30 سے 50 خاکسار جو ہیں ان کو گولی مار دی گئی، وہ ان کو قتل کر دیا گیا لاہور کی سڑکوں پہ. اور یہ میں بھی یہ جو میسیکر تھا، یہ اس تحریک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. علامہ مشرقی اس وقت دلی میں تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا بغیر ٹرائل کے. اگر آپ یہ تاریخ پڑھیں تو جو اپنے آپ کو قانون کا علمبردار سمجھتے ہیں، جو برٹش ایمپائر تھی، بغیر ٹرائل کے علامہ مشرقی کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور میسج جو ہے وہ کلیئر تھا کہ ڈسینٹ جو ہے، علامہ مشرقی کی طرح کی ڈسینٹ کو کسی طور پہ بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ جو خونی دن تھا 19 مارچ 1940 کا لاہور میں، اور علامہ مشرقی کی جو امپریزنمنٹ تھی
سبسیکوینٹلی، یہ شاید شیٹر کر گئی خاکسار موومنٹ کو، اور یہ شاید ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو ٹیریفائنگ فریجلٹی تھی اس زمانے کی انڈیا کی، اس کو بھی، یہ جو پولیٹیکل سچویشن تھی پری پارٹیشن انڈیا کے اندر، اس کی بھی ڈائنامک کو ہمیں بہت اچھی طرح بتاتی ہے. یہ جو اسٹوری ہے یہ کمپلیکس بھی ہے. چیلنجنگ فگر جو مشرقی کی طرح کے بریلینٹ فگرز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ایک نیٹ ہماری نیریٹو ہے تاریخ کا، اس میں فٹ نہیں ہوتے. ہماری جو تاریخ ہے اس کو بڑا ہی لینئر طور پہ نیریٹو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک موومنٹ چلی، لوگ اس میں انہوں نے جد و جہد کی. یہ جو علامہ مشرقی کی قسم کے لوگ تھے، یہ اس نیریٹو کے اندر فٹ نہیں ہوتے تھے. 1940 سے 1947 یعنی 1942 1947 کا جو کروشل ٹائم ہے، عنایت اللہ خان مشرقی ایک ڈارک پریزن سیل کے اندر بیٹھے ہوئے، اور فیٹ آف انڈیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. مسلم لیگ اور کانگریس جو ہیں وہ نیگوسیشنز کر رہی ہیں برٹش امپائر کے ساتھ. ایک آواز جو پاورفل فورس آف یونٹی تھی وہ اب خاموش کر دی گئی ہے. خاکسار موومنٹ کرپل ہو گئی ہے، لیڈر ان کا جیل میں ہے. اب مسلم لیگ کا جو رستہ ہے ایز دا ٹرو لیڈر آف دا مسلمز آف انڈیا وہ انتہائی زیادہ کلیئر ہے. جناح صاحب ایکچولی جو ہے وہ پرائیویٹلی یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ علامہ مشرقی کو ڈینجرس فنیٹک کہا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ علامہ مشرقی جو ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے مسلمز آف انڈیا کو. مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناح صاحب جتنے سمجھدار آدمی تھے تو ان کی پوزیشن تب ہی کنسالیڈیٹ ہوتی تھی ایز دا انڈسپیوٹیڈ لیڈر آف دا مسلمز اگر علامہ مشرقی کو سائڈ لائن کر دیا جائے. تو جب مشرقی فائنلی ریلیز کیے گئے جیل سے، تو وہ جس دنیا میں وہ واپس آئے، یعنی جیل سے نکل کے جس ہندوستان میں واپس آئے، وہ ہندوستان آگے کی طرف موو کر چکا تھا. وہ ایک مارکڈ آدمی تھے. ہر موومنٹ کو ان کی جو ہے وہ سروے کیا جاتا تھا، سرویلنس ان کے اوپر لگائی گئی تھی، ان کی اسپیچز کو مانیٹر کیا جاتا تھا. ان کی جو آرگنائزیشن تھی وہ آلموسٹ ختم ہو کے رہ گئی تھی. کچھ فائنل اٹیمپٹ کی علامہ صاحب نے کہ وہ ندی کا، دریا کا رستہ موڑ دیں. وہ انفیکٹ ایک جو لاسٹ ہرا ہوتی ہے ایک آدمی کی، ایک لاسٹ کوشش، انہوں نے ایک کال کی جون آف 1947 میں کہ 3 لاکھ خاکسار جو ابھی بھی اگر لائل ہیں انڈیا میں ان کی موومنٹ سے، وہ دلی میں جمع ہوں. اور آئیڈیا یہ تھا کہ ایک میسو ریلی اسٹیج کی جائے اور ایک فزیکل پریزنس کے ساتھ 3 لاکھ خاکساروں کی برٹش کو فورس کیا جائے کہ وہ انڈیا کی پارٹیشن نہ کریں. مگر دیر ہو چکی تھی ظاہر ہے، اور برٹش جو ہے اس وقت تک وہ ریڈی تھے کہ انڈیا سے اپنے ہاتھ دھو کے بھاگنے کی کریں. اور وہ جو کیوس کریٹ ہوا اس کے بعد، یعنی جو پارٹیشن کو پش کیا گیا برٹش کی طرف سے کہ ہم ابرپٹلی ہندوستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ دن پہلے اس کو اناؤنس کیا اور پھر وہ انڈیا سے چلے گئے. اور جس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم نے وائلنس کے اندر اور پارٹیشن کے اندر جو تباہ کاریاں ہوئیں، جو قتل و غارت ہوئی، وہ تاریخ ہم نے سب نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ جو گیم ہے علامہ مشرقی کی، یہ ایکچولی اس وقت تک اوور ہو چکی تھی. آفٹر دا برتھ آف انڈیا ان پاکستان 1947، علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کی جو سٹوری ہے اس کو سسٹمیٹکلی سائڈ لائن کر دیا گیا، سپریس کر دیا گیا. یہ جو نیو نیشن بنی جس میں ہم آج رہتے ہیں پاکستان کی، یہ انٹائر اس کی جو نیشنل آئیڈینٹی تھی وہ کنسٹرکٹ کی جا رہی تھی، اور اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری تھی. اور دس واز دا ویری آئیڈیا جس کے خلاف علامہ مشرقی نے جدوجہد کی تھی. ان کا جو ویژن تھا وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کا ویژن تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جو پارٹیشن ہے یہ شاید سب سے زیادہ بڑی زیادتی ہوگی ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ. اور ان دا مین وائل انڈیا کے اندر جو علامہ مشرقی کے کلاس میٹس تھے کیمبرج یونیورسٹی میں، جواہر لال نہرو، وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور ان کو کوئی پولیٹیکل انسینٹیو نہیں تھا کہ وہ علامہ مشرقی کی لیگیسی کو ہندوستان کے اندر جاری رکھتے. جو نیریٹو انڈیا پاکستان میں بلڈ ہو رہا تھا وہ شاید اس حقیقت سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تھا جو واقعات ہندوستان کی پارٹیشن سے پہلے ہو رہے تھے. تو جو دونوں گورنمنٹس تھیں انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، وہ ظاہر ہے انہوں نے سپریس کیا خاکسار موومنٹ کو اس کے بعد. اور ان کی کتابیں، ان کا لٹریچر، ان کے بکس، ان کے پامفلیٹس، ان کے اخبارات کے اندر جو خبریں تھیں ان کو کنفسکیٹ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کو تاریخ کے صفحوں سے کمپلیٹلی غائب کر دیا گیا کہ کوئی بعد میں ان لوگوں کا نام بھی نہ لے سکے. آزادی کے بعد علامہ مشرقی واز کائنڈ آف ٹریپڈ بٹوین 2 نیشنز، انڈیا اینڈ پاکستان. ان کی جو یونیفائنگ
آئیڈیالوجی تھی، فلسفی تھی، اس کو اب ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا. وہ جو ان کی کہانی تھی وہ اب آہستہ آہستہ تاریخ میں گم ہو رہی تھی. ان کی ایک کمپلیکس فلسفی وہ اسلامک ماڈرنزم کو ایک آلموسٹ سوشل ڈارونسٹ آئیڈیالوجی ایک سوچ کے ساتھ مکس کرتی تھی کہ فزیکل اسٹرینتھ، فزیکل ڈسپلن اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ نیشنز کو بنایا جاتا ہے. ان کے جو پولیٹیکل اوپوننٹس تھے اس زمانے میں وہ ظاہر ہے کہ ان کی انفلوئنس سے گھبراتے تھے، تو ان کو اتھارٹیرین کہہ کے، ان کو کنٹروورشل ایکسٹریمسٹ کہہ کے، ان کو ڈینجرس فنیٹک کہہ کے، انفیکٹ لونیٹک اور اینارکسٹ کہہ کے ان کے خلاف ایک پراپر مہم چلائی گئی. انفیکٹ پاکستان بننے کے بعد بھی ان کو کئی دفعہ جیل جانا پڑا اور ان کے اوپر الزام یہ لگتا تھا کہ وہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں. فائنلی 1963 میں یہ ریولوشنری آدمی، اس کی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی. ایک وہ شخص جس کو جو اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کی کمانڈ کیا کرتا تھا، بہت سے لوگ اس سے محبت کیا کرتے تھے، اس سے لائل تھے. وہ شخص جو ہے وہ ریلیٹیو آبسکیورٹی میں جس کی وفات ہوئی، اور اس کی جو انٹلیکچوئل انفلوئنس تھا ہندوستان کے لوگوں کے اوپر، اس کو ایونچولی انہی لوگوں نے جن کے لیے وہ ساری زندگی کام کرتا رہا اس کو اریز کر دیا انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر سے. یہ جو علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کی سٹوری ہے، یہ ایک فورگاٹن لیڈر کی سٹوری نہیں ہے. ہم نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک بھولے ہوئے انسان کی یہ سٹوری نہیں ہے. یہ ایک چلنگ ریمائنڈر ہے کہ جب بھی آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں آپ کو کلیئر پکچر پتہ نہیں لگتی. یہ ایک کیوریٹڈ نیریٹو ہوتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے. اور علامہ مشرقی کا تاریخ سے غائب ہونا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ڈیلیبریٹلی اس شخص کو غائب کیا گیا تاریخ کی کتابوں سے ایک پولیٹیکل نیسیسٹی کے طور پہ. یہ سمجھا گیا کہ جو فاؤنڈیشنل متھ ہے پارٹیشن کی، انڈیا اور پاکستان کی، اس کے اندر یہ آدمی فٹ نہیں ہوتا. اس بندے کا جو ویژن تھا وہ پاورفل بھی تھا، سیکولر بھی تھا، ڈسپلن بھی تھا، اور یونائٹڈ انڈیا جو ہے وہ ایک تھریٹ تھا اس نیریٹو کا جس کے اوپر مسلم لیگ بھی کھیل رہی تھی، جس کے اوپر انڈین نیشنل کانگریس بھی کھیل رہی تھی. ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیویٹیبلٹی تھی پارٹیشن کی، یہ ہونا ہی ہونا تھا. یہ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس زمانے میں انڈیا کے اندر بھی بہت بڑی بڑی فورسز چل رہی تھیں جو ایکچولی یونائٹڈ انڈیا کی خواہشمند تھی، اور اس نیریٹو کو تاریخ سے اس لیے غائب کر دیا گیا کہ ہم یہی سمجھیں کہ ہونا ہی ایسے تھا. مگر اگر آپ 2 سیکنڈ کے لیے غور کریں کہ یہ وہ لوگ علامہ مشرقی کی طرح کے لوگ اگر کامیاب ہو جاتے تو انڈیا کا جو بلڈی پارٹیشن ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو ان کی پریڈکشن تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ 2 ملک آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ فیوچر بھی آج شاید نہیں ہوتا. جو ویژن ہمیں ہینڈ اوور کیا گیا، ہم جو آنے والے لوگ تھے ہندوستان اور پاکستان کے، اس کے اندر انتہائی وائٹل اور چیلنجنگ پارٹس کو ایکچولی غائب کر دیا گیا. آج چند ایسے اسکالرز رہ گئے ہیں دنیا میں جو علامہ مشرقی اور اس قسم کے لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں علامہ مشرقی کے بھی، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ مشرقی کی کہانی کو اور خاکسار موومنٹ کو کسی نہ کسی طور پہ زندہ رکھا جائے. یہ جو ان کی زندگی ہے یہ ایک انکمفرٹیبل ریمائنڈر ہے کہ تاریخ ہمیشہ میسی ہوتی ہے، کمپلیکس ہوتی ہے، کنٹیسٹڈ ہوتی ہے. بریلینٹ لوگ اس کے اندر آتے ہیں اور ویژنری لوگ جو جس دنیا کے اندر وہ رہتے ہیں اس کو ڈفرینٹ طرح سے امیجن کرتے ہیں. علامہ مشرقی واز ون آف دیم، a mathematical genius, a spiritual revolutionary, ایک forgotten founding father of the India Pakistan independence movement. اور اس کے علاوہ ایون دو کہ ان کو غائب کر دیا گیا، ایک undeniable mark on the conscience of the subcontinent، ایک ہماری جد و جہد، ایک خونی جد و جہد، اور شاید آج بھی یعنی 2025 میں بھی یہ جو ہماری انفنشڈ فائٹ ہے آزادی کی، یہ شاید آج بھی جاری ہے، کیونکہ ہم اپنی تاریخ کے اندر سے وہ لوگ جو ہمیں ایک الگ آئیڈیا دیتے ہیں، ایک نئی سوچ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمیں اس بات کو سوچنے ہی نہیں دیا جاتا، ہمیں اس بات کے اوپر بات کرنے ہی نہیں دی جاتی، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہماری شاید آزادی کی جد و جہد آج بھی جاری ہے. بہت شکریہ.